بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بینکی سے مروی حدیث ہے، انہوں نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ پہلے جنت کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا موضوع جہنم کے مشاہدات ہے، لہٰذا ہم احادیث میں جو جہنم اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے اسی بارے سے ذکر کریں گے، مختلف احادیث مختلف روایات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ایک وادی میں پہنچا، وہاں بدترین آواز سنی، ہیبتناک خوفناک آواز سنی، اور مجھے سخت بدبو محسوس ہوئی۔ ایسی وادی میں پہنچا، میں نے پوچھا یہ بدبو اور آواز کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ساتھ تھے اور فرشتے، ان سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ دوزخ کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا یہ دوزخ کی آواز ہے جو عرض کر رہی ہے، اے میرے رب، جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اب وہ کہتی ہے آگے، یا اللہ تو نے میرے اندر زنجیریں وہ میرے اندر پیدا کرتی ہیں، بیڑیاں پیدا کرتی ہیں، بیڑیاں پاؤں میں ڈالنے والی، گرمی، گڑے، پیٹ، خون، عذاب، یہ کثرت سے میرے اندر پیدا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ تو نے مجھے میرے اندر کثرت سے پیدا کرتی ہیں، میری گہرائی بھی بہت ہے اور میری گرمی بھی شدید ہے، اتنی تپش ہے، اتنی گرمی ہے شدت سے، تو یا اللہ جو تم نے اپنی نافرمان بندے میرے اندر بھیجنے کا وعدہ کیا وہ مجھے عطا کر، وہ اس سے مجھے بڑھ دے۔ تو فرمایا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مشرک مرد اور عورت اور ہر حبیث مرد اور عورت تیرے لیے ہے۔ جو نافرمانیوں میں حبیث مرد اور عورت ملبس رہے اور جو مشرک رہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، شرک کرتے رہے، اور وہ تیرا نصیب ہے۔ میدان حساب میں ہر متکبر کے لیے، کسی بھی متکبر کے لیے امان نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو متکبر ہے، نافرمان ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی امان نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی امان نہیں۔ اس نے عرض کیا، جہنم نے جب یہ سنا، اس نے عرض کیا، یا اللہ میں خوش ہوں کہ جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، تو ان کے ساتھ مجھے بھر دے گا۔ باری تعالیٰ ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، میں پھر انہیں تیرے عذاب میں مبتلا کروں گی۔ معاذ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایک روایت میں ہے، یہ بھی امام بہقی نے روایت کی ہوئی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا، پھر دوزخ کو میرے سامنے لایا گیا۔ یہ ساری لمبی طویل احادیث ہیں شب معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے، چونکہ آج ہمارا موضوع جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، لہٰذا میں وہی جو متعلقہ حصے ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر دوزخ کو میرے سامنے لایا گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب، ناراضی اور سخت تنبیہ تھی۔ اس کا جلال، غیظ و غضب شدت کے ساتھ تھا جہنم میں، اور اس میں پتھر اور لوہے کو ڈالا جاتا، اتنی اس کی تپش تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی آگ تھی۔ فرمایا جب اس میں لوہے کو اور پتھر کو ڈالا جاتا وہ اسے کھا جاتی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، ہم یہاں بٹی میں جو لوہا پگھلانے کے لیے ڈالتے ہیں کتنی ڈگری گریڈ کا ہوتا ہے، اتنا ہائی لیول پر آگ گرم ہوتی ہے، پھر وہ لوہا پگھلتا ہے اتنی شدت سے۔ آپ اندازہ کریں اس میں نافرمان کافر مشرک ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور جو اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے جنہوں نے کسی کا ظلم کیا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، جو دین کو بھی رب نے اپنے عدل سے پکڑ لیا، معاذ اللہ وہ اس میں ڈالے جائیں گے، چاہے تھوڑی مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔
چاہے 7 باری کیوں نہ ہو، 1 کڑی برابر کیوں نہ ہو، تو کیا کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں کوئی عام آگ سی جل رہی ہو، ہم وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنا ہاتھ چند سیکنڈ بھی آگ کے اوپر نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ تو ایسی گرمی اور ایسی تپش ہوگی شدت سے، فرمایا تو جو بھی اس میں پتھر اور لوہے کو ڈالا جاتا وہ اسے کھا جاتی، نگل جاتی، بگڑ جاتا سب کچھ، پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یعنی اتنی شدت کا مشاہدہ حضور کو کروایا گیا۔ اور پھر اب کچھ جہنم کی سزائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مشاہدہ کی جہنم میں، وہ سنیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے، ان نافرمانیوں سے، بدعمالیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے جو جہنم کی سزا کا موجب ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہمارا ایسے دسترخوان پر گزر ہوا جہاں بنا ہوا گوشت تھا، ایک طرف اچھا بنا ہوا گوشت تھا صاف ستھرا، مگر اس کے قریب کوئی بندہ نہیں تھا۔ پھر میں ایسے دسترخوان پر گزرا جہاں بدبودار گوشت تھا، اس میں بدبو آ رہی تھی، گرم تھا، طبیعت پر ناگوار تھا۔ ایسے دسترخوان گوشت کے پاس سے گزرا اور دیکھا اسے لوگ کھا رہے تھے، خوشبودار مزیدار گوشت وہ ہادی، اور بدبودار گوشت اس کو لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا ہؤلاء قوم من امتک یترکون الحلال ویأتون الحرام، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ دیتی ہیں، حرام کو کھاتی ہیں، حلال رزق کے ذرائع چھوڑ دیتے ہیں، محنت مشقت سچائی سے کھانے والا، حلال سے کھانے والا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کھانے والا رزق اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کا رزق کھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بدعنوانی کا کھاتا ہے، کوئی رشوت کا کھاتا ہے، کوئی دغا بازی جھوٹ سے کھاتا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے کھاتا ہے، کوئی دوسروں پر ظلم کر کے اس کا حق غصب کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس طرح کا گوشت، اسی کا ذکر ہے کہ حضور کے سامنے ہنڈیوں میں گوشت پک رہا تھا، کچھ کچا ناپاک گوشت تھا، تو لوگ ناپاک اور حبیث گوشت کھا رہے تھے، ناپاک اور حبیث گوشت اسے کھا رہے تھے، اور ایک طرف پاکیزہ حلال گوشت پڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جو حلال پاکیزہ طیب بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جو ان کے عقد میں ہے زوجہ اس کی طرف نہیں جاتے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اس کا حق نہیں دیتے، جو ناپاک ہے، جو حرام ہے، بدکاری کرنا، بدفعلی کرنا، ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ حلال طیب گوشت کو چھوڑ کر ناپاک حبیث لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حرام کھانے والے اور ایک حرام اور ناجائز تعلق قائم کرنے والے ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی روایات میں فرماتے ہیں، پھر ہم کچھ آگے بڑھے تو آگے کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے، جس طرح گھر ہوتے ہیں، گھر ہاؤس، ان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے انسانوں کو نظر آتے، تو ان میں سے جب کوئی اٹھتا وہ پھر گر پڑتا۔ اتنے بڑے پیٹوں کیسے کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے؟ جب اٹھتا پھر گر پڑتا، اور وہ اللہ کے حضور التجا کر رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف چیختے ہوئے سنا،
دنیا میں رب کو بھولے ہوئے، دنیا میں رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، جب جہنم میں جائیں گے تو یہ حال ہوگا۔ وہ پکار رہے تھے، میں نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ کون؟ سود کھانے والے، جو محتاجوں کا، سائلوں کا، ضرورت مندوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو سود پر رقم دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کسی شیطان نے چھو کر محبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی وہ گرتے پھریں گے قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی ان کا یہ حال ہوگا۔ سود کھانے والے، ہم میں سے ہر بندہ جو اس طرح اس گناہ میں ملوث ہے وہ عبرت حاصل کر کے اس کو چھوڑ دے۔ ہمارا بینکاری نظام، ہمارے حکمران یہ سودی نظام چھوڑ دے، ترک کر دیں، یہ تباہی و بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ فرمایا یہ سود کھانے والے، اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی ان کا مشاہدہ کیا سود کھانے والوں کا ہی۔ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کے سے گزر ہوا جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہے تھے، خون کی نہر میں، اور انہیں پتھر مار کر اس میں ڈالا جاتا، باہر نکلتے خون کی نہر سے پتھر مارے جاتا، پھر اس میں ڈوب جاتے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ھذا آکل الربا، یہ سود کھانے والا بندہ ہے۔ ایک سود حرام کا مال کھا کھا کے پیٹ ایسے بھر کے جیسے گھر ہے، اور دوسرا خون کی نہر میں غوطہ کھانے والا۔ معاذ نستغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، جب بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ حضور کو آپ کی امت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور حضور دیکھے کیسے غمناکی سے دیکھتے ہوں گے کہ میری امت کیسے کیسے جرموں میں مبتلا ہوگی، کیسی کیسی برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ حضور کیسے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا ہم آگے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، ہونٹ اونٹوں کی طرح، بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، جو ان کے چہروں پر لٹک رہے تھے، اور بعض روایات میں ہے ان پر آگ کے چنگارے ڈالے جاتے ہیں، چنگاریاں، آگ کے چنگاریاں، اور بعض روایات میں ہے جہنم کے پتھر ڈالے جاتے ان کے اندر، ان کے منہوں میں، جو ایسے پھولے ہوئے ہونٹ تھے اونٹ کی طرح، جہنم کے پتھر ڈالے جاتے جو ان کے اندر ایسے جسم میں داخل ہوتے اور نیچے سے گزر جاتے۔ معاذ نستغفر اللہ۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والے، جو یتیموں کا مال غصب کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، یہ حضور نے ساتھ تلاوت فرمائی کہ جو یتیموں کا مال کھاتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بال رہے ہیں، جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بال رہے ہیں۔ یہ کوئی رزق حلال نہیں ہے، کوئی اپنے لیے، اپنے جسم کے لیے کوئی نور نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ پیٹوں میں آگ بال رہے ہیں، یتیموں کا مال نہ کھانے والے، اور عن قریب بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو حضور نے مشاہدہ کیا اس شب معراج، اور پھر ایک حدیث میں حضور نے انہی کا یہ بھی ذکر کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جہنم کے پتھر نکل رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے،
تو کچھ عورتوں کو دیکھا جو لڑک رہی تھی، پھسل رہی تھی جہنم میں، لڑک رہی تھی، پھسل رہی تھی جہنم میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، چیختی چلا رہی تھی اس عذاب سے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ عورتیں کون ہیں؟ بتایا گیا ہؤلاء الزنات من امتک، یہ آپ کی امت میں بدکار عورتیں ہیں۔ معاذ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اندازہ کریں، پھر ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا انہی عورتوں کے بارے میں، فرمایا ان عورتوں کو بعض کو دیکھا، بعض اپنی چھاتیوں سے اور بعض پاؤں سے باندھ کر الٹی لٹکی ہوئی تھی جہنم میں، بعض چھاتیوں سے اور بعض پاؤں سے باندھ کر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور بارگاہ الہی میں اس عذاب پر چیختی چلا رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ عورتیں زناکار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر فاحشہ عورت اور ہر فاحش مرد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا چاہیے کہ ہم یہ چند روزہ زندگی میں دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کے عیش و عشرت کے لیے رب کو بھولے ہوئے ہیں، کیا انجام ہوگا اس پر؟ ہر مسلمان کو جو جو عیب ہے، برائیاں ہیں، اس پر سمجھ جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ مشاہدہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر ان کے آگے ڈالا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا اسے کھاؤ۔ ان کے جسموں سے، ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر، لوہے کی چھریوں سے کاٹ کر ان کے آگے رکھا اور کہا جاتا ہے اس کو کھاؤ جس طرح تم نے پہلے بھائی کا گوشت کھایا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہؤلاء الحمازون من امتک اللمازون، یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگوں کا تانا زنی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، غیبت کرنے والے اور لوگوں کی تانا زنی کرنے والے، لوگوں کے عیب اچھالنے والے، ان کی برائیاں لوگوں میں پھیلانے والے، ان کے عیب لوگوں میں پھیلانے والے اور ان کو نیچا دکھانے والے، گھٹیا سمجھنے والے، حقیر سمجھنے والے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللمزہ میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، نہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کا کوئی عیب نظر آ گیا اس کو لوگوں میں چھالتا پھرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پہلو کاٹ کر انہیں کہا کر کھاؤ اس کو، اس گوشت کو تم کھاؤ، ایسے اس کا حال ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ذکر کیا انہی غیبت کرنے والوں کی صدا، فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ کیسے ناخن تھے؟ تانبے کے، اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے سینوں کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی محلے دار کا ذرا کر دیا، اس کا آگے غیبت کرتے رہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کبھی کسی نے کاروبار میں اونچ نیچ کر دی، اس کی غیبت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ہماری مسجدوں میں بھی بعض نمازی اس طرح کرتے ہیں۔ معاذ استغفر اللہ۔ ہم میں سے ہر بندے کو، ہر مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہ ہونا چاہیے، ہر بندے کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی خیر فلاح دل میں رکھنی چاہیے، کبھی غیبت چغلی نہ کرے۔ پتہ نہیں کون سا عمل رب کی بارگاہ میں ہمارا مردود ہو جائے، رب کو ناپسندیدہ ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے. ہر ایک جھک کر رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو ہر وقت. تو حضور نے ان کا مشاہدہ کیا غیبت کرنے والوں کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھر سے کوٹے جا رہے تھے, پتھر مارے جا رہے تھے, ان کے سروں پر کچلے جا رہے تھے, اور جب وہ کچلے جاتے پھر سے سر صحیح ہو جاتے, سر ٹھیک ہو جاتا, وہ دوبارہ پہلی حالت میں آ جاتا, درمیان میں کوئی مہلت نہیں, ایسے کوٹے جاتے پھر صحیح ہو جاتا. یعنی ایسے عذاب میں گرفتار تھے. پوچھا گیا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں تغافلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ, جن لوگوں کے سر فرض نمازوں سے غافل ہوتے. معاذ نستغفر, فرض نماز کا وقت ہو گیا, نماز فجر کا جاگے یا بیداری ہوگی, پھر غفلت کی نہ پڑی, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, فرض نمازوں کا وقت ہو گیا, اذانیں ہو گئی, تو کہنے لگے دیکھیں ابھی پڑھ لیتی ہیں, 10 منٹ پڑھ لیتی ہیں, 15 منٹ پڑھ لیتی ہیں, میں یہ کام کر لوں, میں اس سے فارغ ہو جاؤں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانے بنانا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانے بنانا. بہانے عذر تلاشنا کہ یہ جو پوچھنے والا چلا جائے میں اپنی موج مستی میں رہوں. کوئی جینول پرابلم ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسی کا عذر, وہ معاف ہوتا ہے جو حقیقی عذر ہوتا ہے. لیکن جو جان بوجھ کر غفلت کرتی ہیں, سستی کرتی ہیں, فرمایا یہ جہنم میں ان کے سر کوٹے جا رہے ہوں گے, کچلے جا رہے ہوں گے پتھروں سے. معاذ نستغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذلک. یہ بے نمازیوں کو ایسی سزا ملے گی. پھر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی اگلی اور پچھلی شرم گاہوں پر وہ بند کیا ہوگا, اس پر کپڑے رکھے ہوں گے, اور وہ وہاں اونٹوں اور بکریوں کی طرح تھوڑ اور دوزخی پتھر کھا رہے تھے. کانٹے والی جو ہوتی ہے, کانٹے والی خوراک تھوڑ, اس کو کھا رہے ہوں گے, اور دوزخی پتھر کھا رہے ہوں گے. جس طرح چل رہے ہوں گے, جس طرح ہمارے ہاں جانور چپائے چڑھتے ہیں, کھیت فصلیں, اس طرح وہ جہنم میں ایسے لوگ چل رہے ہوں گے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال میں سے فرض صدقات اور نفلی صدقات نہیں دیتے تھے, جو زکات نہیں نکالتے تھے, اور کسی کا بھلا کرتے ہوئے صدقہ حیات نہیں دیتے تھے. مال سے محبت کرتے تھے, مال کی محبت میں گرفتار تھے. تو مال کی محبت کا یہ انجام ہوا کہ وہ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, خصوصاً بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا. تو یہ زکات اور صدقات سے بھاگنے والوں کا یہ انجام ہوگا. جو مال سے اس قدر محبت کرتے اس کا حصہ نہیں نکالتے اللہ کی راہ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے دکھائے گے جنہوں نے لکڑیوں کے ایسے گٹھے جمع کر رکھے جنہیں اٹھانے کی طاقت نہیں. جہنم کی سزائیں جو حضور نے شب میلاد دیکھی, مشاہدہ کیا, وہ آج آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے لکڑیوں کے ایسے گٹھے اٹھائے ہوں گے, اٹھانے کی طاقت نہیں, ان کی استطاعت سے باہر ہے, مگر وہ کیا کریں گے, وہ اور زیادہ لکڑیاں اکٹھے کر رہے ہوں گے. یہ جہنم کی سزا میں مبتلا ہوں گے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں, جن کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں. لوگوں کو ان کی امانتیں واپس نہیں کرتے, اور مزید لوگوں کی امانتیں لے لے کر ہڑپ کر رہے ہیں, امانت میں خیانت کر رہے ہیں, بددیانتی کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں, قوم کا لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں, قوم کا لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ حضور نے معاذ اللہ یہ ان بددیانتوں کا, خائنوں کا مشاہدہ کیا. ایسی عذاب جہنم میں گرفتار ہوں گے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. معاذ استغفر اللہ. زبانیں اور ہونٹ کینچیوں کے ساتھ، بعض روایات میں لوہے کی کینچیاں، ان سے کاٹے جا رہے تھے. کٹنے کے بعد وہ دوبارہ پہلی حالت میں آ جاتے، درمیان میں کوئی مہلت نہ ملتی، ادھر صحیح ہوتے ادھر پھر ان کے کاٹے جاتے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور حدیب ہے. معاذ استغفر اللہ. فتنہ پرور علماء حدیب ہے جو لوگوں کے درمیان فتنے پھیلاتے، مسلمانوں کو باہم جوڑتے نہیں تھے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نرمی کی دعوت نہیں دیتے تھے، لوگوں کو دین سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور آپس میں لڑاتے رہتے تھے، فتنے پھیلاتے تھے معاشرے میں. ایک یہ بھی ارشاد فرمایا اور بعض روایات میں ہے کہ جو وہ کہتی ہیں خود عمل نہیں کرتے، جو وہ کہتی ہیں خود عمل نہیں کرتے. یہ وہ فتنہ پرور حدیب ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ان سزاؤں کا اور ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ان تمام سزاؤں سے پناہ عطا فرمائے، ہمارا مقدر جنت بنائے، اپنی رضا نصیب فرمائے.